بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیریز پر یہ ہماری 9 نمبر ویڈیو ہے۔ اگر آپ دوستوں نے وہ 8 ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ان کا لنک میں ان ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ بزرگ اٹھتے گئے، ان کی رذیل حرکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور کھیتی باڑی کی خواہشات ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اور اللہ کے بے شمار احسانات کو یکسر بلا دیا، جس کی بنا پر ان کا دبدبہ باقی نہ رہا، اور اسی وجہ سے ان پر جالوت نے طرح طرح کے مظالم ڈائے، اور پھر بخت نصیر نے ان کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے مقتول کا قصہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ایک دوسرے پر ان کا الزام تھوپنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حامیل نامی ایک شخص تھا، جس کی ایک بیٹی اور ایک بھتیجا تھا۔ یہ شخص بہت مالدار تھا۔ بھتیجا اس کی موت کا شدت سے منتظر تھا کہ یہ مرے اور اس کا مال میرے حوالے ہو، لیکن قدرت کی طرف سے اس کی زندگی تھی۔ جب اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش اٹھا کر دوسرے محلے میں کسی دروازے کے سامنے ڈال دی، اور صبح خود اس کو تلاش کرتا ہوا جب اس محلے میں پہنچا اور اپنی چاچا کی لاش دیکھ کر محلے کے لوگوں پر خون کا دعویٰ کر دیا، تو محلے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس ناکردہ جرم کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانا۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے چچا کا قاتل معلوم کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرے، تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ غالباً یہ حکم اس لیے دیا کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی اور اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، جیسے کہ آج کل ہندو مذہب میں گائے متبرک سمجھی جاتی ہے۔ سامری نے بھی اسی بنا پر گائے کا بچڑا بنا کر قوم کو فتنے میں ڈالا تھا۔ گائے کا ذبح کرنے کا حکم سنتے ہی کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں، ہم نے آپ سے قاتل کا پوچھا ہے اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے اپنا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر ہدایت پر عمل کرتے اور پوری کسی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے پیغمبر خدا کے فیصلے کو اپنے حق میں مذاق جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل نے جب سمجھ لیا کہ شاید گائے کے ذبح کرنے میں کوئی خاصیت ہوگی کہ اس کا کوئی حصہ مردے پر مارنے سے مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل بتائے گا، لیکن انہوں نے اجتہاد سے کام لیا کہ شاید ہر گائے میں یہ خاصیت نہ ہو۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوالات کا دروازہ کھول دیا اور اسے عجیب گائے کے اوصاف کی تحقیق میں بہت دور نکل گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتی تو کفایت کرتی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سخت گیری کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت گیری فرمائی۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے اس گائے کی عمر پوچھ کر بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر جوانی کی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ کنواری ہے، بلکہ دونوں عمروں کے درمیان ہے۔
اب بھی اگر اس عمر کے گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، کیونکہ ادھیڑی عمر کی گائے تو بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو اب بھی تسلی نہ ہوئی اور تیسرا سوال کیا کہ اس گائے میں اگر کوئی منفرد چیز ہو تو وہ بھی بیان کیا جائے، کیونکہ زرد رنگ کی گائے بھی بہت ہے۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پاؤ گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کلمہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اس گائے کو ہرگز نہ حاصل کرتے، چونکہ ان لوگوں نے متعدد سوال کیے جس کی بنا پر دائرہ تنگ ہوتا گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے گائے کی نشاندہی فرمائی جو روئے زمین پر صرف ایک ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے گائے ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو چھودنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی یہ گائے کبھی کسی کام میں نہیں پکڑی گئی، نہ کوئی اس سے کام لیا گیا ہو، یہ سلامت ہے اس بات سے کہ آدمیوں کے ہاتھ میں آ کر کسی کام میں ذلیل نہ ہو، یا اس کے بدن کو کہیں سے کاٹنے یا سوراخ کرنے سے اس کو نقصان پہنچایا ہو، اس لیے اس کی رنگت تمام بدن پر یکساں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز پر یہ ہماری 9 نمبر ویڈیو تھی۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ آپ دوستوں کے ایک لائک اور ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا، مگر ہمارا بہت حوصلہ بڑھے گا اور ہم اور بھی محنت سے کام کریں گے اور اس طرح کی خوبصورت ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔